بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اصول شاشی کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے فی کی معنی پڑھی تھی کہ فی جو ہوتی ہے وہ ظرف زمان کے لیے بھی آتی ہے، ظرف مکان کے لیے بھی آتی ہے، اور فعل کے اندر بھی آتی ہے۔ پھر فعل کے اندر ہم نے پڑھا کہ اگر کسی فعل پر فی داخل ہو تو فعل اگر وہ ایسا ہو کہ جس کی مکان کی طرف اضافت کی گئی ہو، تو اب اس فعل کی طرف دیکھا جائے گا کہ وہ فعل اگر فاعل کے ساتھ ہی قائم ہوتا ہے، مفعول کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، تو اب فاعل کا اس مکان میں ہونا ضروری ہے۔ اگر فاعل اس مکان میں ہوگا اور فعل قائم کرے گا تو پھر حانس ہوگا، وگرنہ حانس نہیں ہوگا۔ اس کی مثال بھی ہم نے پڑھی تھی۔ اور پھر ہم نے یہ پڑھا کہ جو فعل ہے وہ اگر ایسا ہے کہ جو مفعول کے بغیر نہیں آتا، یعنی اس کا اثر مفعول پر بھی ہوتا ہے، تو اب مفعول کا اس مکان میں ہونا ضروری ہے۔ تو مفعول پر فعل اس مکان میں ہی واقع ہوا جس مکان کی طرف قسم کے اندر فعل کی اضافت کی گئی ہے، تو مفعول اگر اس مکان میں ہوگا تو بندہ حانس ہوگا، وگرنہ حانس نہیں ہوگا۔ ہاں، فاعل کا اس میں ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا۔ اب اسی کے تحت وضاحت کے طور پر مزید بھی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اب پیچھے تھی زمان اور مکان کی مثالیں، کہ مسجد کے بارے میں ہم نے پڑھا نا کہ مسجد میں نے اگر تجھے گالی دی، برا بلا کہا، تو میرا غلام آزاد ہے یا میری بیوی کو طلاق کے، تو وہ ہم نے پڑھا تھا۔ اب ہے زمان کے بارے میں کہ فی ایسے فعل پر داخل ہو جس فعل کی اضافت زمان کی طرف ہو۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ إِن قَتَلْتُكَ فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ فَكَذَا، کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ اگر میں نے تجھے قتل کیا جمعرات کے دن تو فقضا، تو یعنی میرا غلام آزاد ہے یا پھر میری بیوی کو طلاق ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ فرجحہ فجرحہ، اس بندے نے اس کو جمعرات سے پہلے زخم لگایا۔ فجرحہ قبل یوم الخمیس، قسم اٹھانے والے بندے نے اس دوسرے بندے کو جمعرات سے پہلے زخم لگایا، یعنی اس کو مارا کوٹا، پھر وہ اس زخم کی وجہ سے جمعرات والے دن فوت ہو گیا، تو وہ بندہ حانس ہو جائے گا۔ وَمَاتَ يَوْمَ الْخَمِيسِ يَحْنَسُ، وہ بندہ جمعرات والے دن فوت ہو گیا، مر گیا، تو اب وہ بندہ کیا حانس ہو جائے گا، متکلم، کیونکہ اب یہاں پر جو مفعول ہے وہ اس زمانے کے اندر پایا جا رہا ہے۔ ہاں، کہتے ہیں وَلَوْ جَرِحَهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَمَاتَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ لَا يَحْنَسُ، اس نے خمیس والے دن یعنی جمعرات والے دن اس کو زخم لگایا، لیکن وہ جمعرات والے دن فوت نہیں ہوا، لیکن وہ اگلے دن جمعہ والے دن ہی فوت ہو گیا، مر گیا، تو اب بندہ حانس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو مقتول تھا، قتل کا جو فعل تھا، اس کی نسبت تھی جمعرات والے دن کے ساتھ، تو جمعرات والے دن اگر اس کا قتل ہونا پایا گیا، اس کا مرنا پایا گیا، تو بندہ حانس ہوگا، وگرنہ نہیں، کیونکہ شرط مفقود ہے۔ صحیح ہے۔ آگے کہتے ہیں وَلَوْ دَخَلَتِ الْكَلِمَةُ فِي الْفِعْلِ تُفِيدُ مَعْنَى الشَّرْطِ، اگر فی کا کلمہ ایسے فعل پر داخل ہو کہ جو فعل شرط کی معنی کا فائدہ دے، اگر فی کا کلمہ ایسے فعل پر داخل ہو کہ وہ فعل شرط کی معنی کا فائدہ دے، تو کیا ہوگا یہاں پر؟ تو وہ جو فعل ہوگا تو اسی کے ساتھ وہ معلق ہوگا۔ یہاں یہ جو تفید معنی شرط ہے نا، یہ پھر جزا بنے گی کہ اگر فی کا کلمہ
فعل پر داخل ہو، اگر فی کا کلمہ فعل پر داخل ہو تو اب وہ شرط کی معنی کا فائدہ دے گا۔ زمان کی مثال بھی ہم نے پڑھ لی، مکان کی مثال بھی پڑھ لی، اب ہے فعل کی معنی، اور اس کے اندر فعل وہ فعل نہیں ہے کہ جو کسی زمانے کے ساتھ جو ہے وہ مقید ہو، کہ اس کے اندر زمانہ، ماضی، حال، مستقبل ہو، بلکہ یہاں پر فعل بمعنی کرنے کے ہے، کہ کوئی سا بھی کرنا۔ تو اب اس کے اندر مصدر بھی آ سکتی ہے، مصدر کے علاوہ فعل دوسرا بھی آ سکتا ہے کہ اس کے اندر کرنے کی معنی پائی جاتی ہے۔ تو یہ تفید و معنی شرط، یہ جزا ہے۔ اگر فی کا کلمہ فعل پر داخل ہو تو شرط کی معنی کا فائدہ دے گا۔ اس کی مثال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اذا قال انت طالق فی دخولک الدار، کہ شوہر نے اگر اپنی بیوی کو کہا کہ تجھے طلاق ہے تیرا گھر میں داخل ہونے کے وقت، تیرے گھر میں داخل ہونے میں، تیرا گھر میں داخل ہونے میں تجھے طلاق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دخول یہ مصدر ہیں، یعنی اس کے اندر حدث والی معنی پائی جا رہی ہے، اور حدث والی معنی یہ فعل سے مراد ہوتی ہے، حدث والی معنی۔ تو اب کیا ہوگا؟ فَهُوَ بِمَعنَى الشَّرْطِ، تو یہ شرط کی معنی میں ہوگا۔ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ قَبْلَ دُخُولِ الدَّارِ، تو طلاق گھر میں داخل ہونے سے پہلے واقع نہیں ہوگی۔ اگر وہ گھر میں داخل ہوئی تو وہ طلاق والی ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر شرط کی معنی کا فائدہ دے رہی ہے فی یہاں پر شرط کی معنی کا فائدہ دے رہی ہے۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي حَيْضِكَ، اگر کہا شوہر نے اپنی بیوی کو کہ تو طلاق والی ہے یا تجھے طلاق ہے تیرے حیض میں، تو اگر ان کانت فی الحید وقع طلاق فی الحال، اگر عورت حالت حیض میں ہوئی تو اس کو فی الحال ہی فوراً طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ شرط پائی گئی۔ اگر فی الحال فی الوقت وہ حالت حیض میں نہیں ہے تو جب اس کو حیض آئے گا تو وہ طلاق والی ہو جائے گی۔ وَإِلَّا يَتَعَلَّقُ الطَّلَاقُ بِالْحَيْضِ، وگرنہ طلاق حیض کے ساتھ متعلق ہو جائے گی، یعنی حیض آئے گا تو طلاق والی ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر فی شرط کی معنی میں ہے، گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے طلاق ہے بشرطے کہ تم حیض میں ہو۔ آگے مثال بیان کرتے ہیں، وفی جامع والفی الجامع، اور جامع کتاب کے اندر ہے کہ لو قال انت طالق فی مجیء یوم، اگر شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ تجھے طلاق ہے آنے والے دن میں، یعنی دن کے آنے میں، مجیء یعنی آنے والے دن میں، یومن ہے استاد جی، فی مجیء یومن، اس کو موصول صفت بھی بنا سکتے ہیں، تو ترجمے کا فرق ہوگا۔ مجیء یومن یہ بھی ہوگا تو پھر کہیں گے موصول صفت ہوگا، پھر ترجمہ کریں گے کہ تجھے آنے والے دن میں طلاق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر مضاف مضاف الیہ بنائے، فی مجیء یومن، تمہیں دن کے آنے میں طلاق ہے، یعنی دن کا جو آنا ہے اس میں تجھے طلاق ہے، تو مضاف مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ والا ترجمہ کریں گے۔ تو مجی یہ اس کے اندر بھی حدوث کا معنی پایا جا رہا ہے، فعل والا معنی پایا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں لم تطلق حتی یطلع الفجر، وہ عورت طلاق والی نہیں ہوگی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی جیسے ہی فجر طلوع ہوگی تو دن آیا، نیا دن آیا، تو نئے دن آنے کی وجہ سے اس کو طلاق ہو گئی، تو یہ شرط پائی گئی، تو شرط کے پائے جانے کی وجہ سے اس کو طلاق ہو گئی، تو فی یہاں پر شرط کی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وَلَوْ قَالَ فِي مَضِيءِ يَوْمٍ، اگر وہ کہے کہ تجھے دن کے جانے میں تجھے طلاق ہے، انت طالق فی مضیء یوم، اس کا پیچھے بدل کے طور پر یہ آیا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے کہ تجھے طلاق ہے دن کے جانے میں،
تو اب کیا ہوگا، ان کان ذالک فی اللیل، اگر یہ کلام رات کے وقت ہو، اگر یہ کلام رات کے وقت ہو تو کیا ہوگا، طلاق عند غروب الشمس من الغد لوجود الشرط، تو اب اس کو طلاق واقع ہوگی آنے والے دن کے سورج کے غروب ہونے کے وقت، رات ہے، اب جو اگلا دن آئے گا اس دن کا سورج جیسے ہی غروب ہوگا تو اس عورت کو طلاق واقع ہو جائے گی، کیوں کہ اس وقت شرط پائی جائے گی کہ دن کا جانا، تو دن کا جانا تب ہی پایا جائے گا، دن کا ختم ہونا تب ہی پایا جائے گا جب سورج غروب ہو جائے گا، لے وجود شرط، شرط کے پائے جانے کی وجہ سے، اور وہ شرط کیا ہے، وہ دن کا جانا ہے، تو دن جیسے ہی چلا گیا تو اب اس کو طلاق واقع ہوگی، تو اگر وہ رات کے اندر ہے تو آنے والا جو دن ہے اس دن کا جیسے ہی غروب شمس ہوا، سورج غروب ہوا، تو اب اس کو طلاق واقع ہوگی اس وقت، اور اگر دن میں ہو یہ کلام اس کا، وَإِن كَانَ فِي النَّهَارِ وَإِن كَانَ فِي الْيَوْمِ، اگر وہ دن میں ہو، دن کے وقت اس نے کہا ہے کہ تجھے آنے والے دن کے جانے میں تجھے طلاق ہے، تو تطلق حین تجیع حین تجیع من الغد تلک الساعۃ، تو وہ طلاق تو اسے طلاق واقع ہوگی یا وہ طلاق والی ہوگی جب آنے والے کل سے وہ گھڑی آ جائے، یعنی جس گھڑی میں اس نے، جس وقت میں اس نے طلاق دی ہے بیوی کو، تو وہی گھڑی، وہی وقت، وہی ٹائم اگر آنے والے دن کے اندر آ جائے تو کیا ہو جائے گا، اس کو طلاق واقع ہو جائے گا۔ مثلا اس نے دن کے وقت دوپہر کے 2 بجے اس کو طلاق دی ہے بیوی کو، کہ اس کو کہا ہے کہ دن کے جانے میں تجھے طلاق ہے، تو اب آنے والا جو دن ہے اس آنے والے دن کے دوپہر 2 بجے اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی، کیوں؟ کیونکہ یہ ایک طرح سے یہ دن پورا ہوا، رات کے اندر تو دن نہیں تھا نا، تو جیسے ہی دن آئے گا پھر اس کا سورج غروب ہوگا تو یہ دن کا چلا جانا یہ پایا جائے گا، اور جو دن کے وقت طلاق دی ہے تو دن کے وقت طلاق کا یہ کلمہ کہنے کی وجہ سے، یہ جملہ کہنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ پورا سرکل گھوم کر آئے گا، 2 بجے سے غروب شمس تک یہ آدھا دن ہوا، پھر اگلے دن صبح صادق سے لے کر جو ہے وہ دوپہر 2 بجے تک یہ دوسرا جز پایا گیا، تو 2 جز مل کر یہ پورا دن بن جائے گا، تو اب اس کو دوپہر 2 بجے طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ رات کے وقت اور دن کے وقت یہ جملہ کہنے سے فرق آئے گا۔ آگے کہتے ہیں وفی زیادات، اور زیادات کتاب کے اندر ہے، زیادات کتاب یہ امام محمد کی کتاب ہے، لو قال انت طالق فی مشیت اللہ تعالی، اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کو کہا کہ انت طالق فی مشیت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی مشیت میں تجھے طلاق ہے، او فی ارادت اللہ تعالی دعوت، او فی ارادت اللہ تعالی، احساس کا تھے مانو وفی ارادت اللہ تعالی کان ذالک بمعنی شرط حتی تطلق، کہے کہ اگر اس شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں تجھے طلاق ہے، یا کہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے میں تجھے طلاق ہے، تو کان ذالک بمعنی شرط لا حتی لا تطلق، تو یہ شرط کی معنی میں ہوگا، کیونکہ مشیت بھی ایک حدث والی چیز ہے، حدث وہ ناپاکی والا حدث نہیں، بلکہ حدث یہ کرنا، فعل والی معنی، تو مشیت یہ بھی کیا ہے، حدث والی ہے، تو اب یہاں پر فی استعمال ہوا ہے، تو اب اس پر میں شرط پائی جائے گی، تو یہ بھی شرط کی معنی میں ہوگا، تو طلاق تب واقع ہوگی جب شرط پائی جائے، اور وہ شرط کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہم جو ہے وہ
نہیں ہو سکتے مطلع کہ اللہ تعالیٰ کی کیا مشیت، تو لہذا اب اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ انت طالق ان شاء اللہ تعالی، تو وہ بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ صحیح، تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔ تو اس میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی۔ شروع کے اندر ہم نے فی جب فی ظرف کے لیے آتا ہے، اور پھر فی جو ہے وہ 3 چیزوں کے ساتھ آتا ہے۔ فی ظرف زمان کے ساتھ بھی آتا ہے، ظرف مکان کے ساتھ بھی آتا ہے، اور فعل کے ساتھ بھی آتا ہے، یعنی حدث کے ساتھ بھی آتا ہے۔ تو ہم نے اس کی مثالیں پڑھی، فی جب ظرف زمان کے ساتھ آتا ہے، پھر مکان کے ساتھ آتا ہے، اس کی مثال نہیں پڑھی۔ پہلے مکان والی پڑھی، پھر زمان والی پڑھی آج، اور آج ہی ہم فعل والی بھی پڑھی۔ تو فعل کے اندر جب فی داخل ہوگا تو شرط کی معنی دے گا۔ تمام کی تمام مثالیں آج ہم نے وہ پڑھی ہیں۔